بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، فجر کی دو سنتیں رہ گئی اور آپ نے فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، تو اب کیا کریں؟ کیا طلوع آفتاب تک انتظار کرنا ہوگا یا فرضوں کے فوراً بعد طلوع آفتاب سے پہلے ہی وہ دو سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ اس مسئلے میں صرف ایک روایت نہیں بلکہ تابعین کے آثار اور سلف کا عملی طریقہ بھی موجود ہے۔ امام عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذا اخطأت ان ترکعها قبل الصبح فارکعهما بعد الصبح، یعنی اگر فجر کی سنتیں پہلے نہ پڑھ سکو تو فجر کے بعد انہیں پڑھ لو۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال بھی ہے، جب فجر کے بعد عام نفل نماز سے منع کیا گیا ہے تو فجر کی یہ دو سنتیں اس ممانعت سے کیوں مستثنی ہیں؟ آئیے اس حصے میں حدیث، آثار اور اس مسئلے کی اہم تفصیل سمجھتے ہیں۔ بعض آثار سے پتہ چلتا ہے کہ فجر کے فرضوں کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ مصنف عبد الرزاق میں ابن جریج رحمہ اللہ امام عطا رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اگر فجر کی سنتیں فرضوں سے پہلے نہ پڑھ سکو تو فرضوں کے بعد پڑھ لو۔ امام طاؤس کے فرزند اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جب جماعت کھڑی ہو جائے اور تم نے ابھی سنتیں نہیں پڑھیں تو امام کے ساتھ مل کر فرض پڑھ لو، اور جب وہ یعنی امام فرضوں سے فارغ ہو تو تم وہ سنتیں پڑھ لو۔ امام عبد الرزاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ابن جریج کو دیکھا کہ انہوں نے مسجد صنعاء میں اس وقت فجر کی دو سنتیں پڑھے جب امام نے فرضوں کا سلام پھیرا۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ گزشتہ صفحات میں ذکر کردہ چاروں احادیث اور تینوں آثار سے صراحتاً واضح ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی مرتبہ فرضوں کے بعد اٹھ کر فجر کی پہلی سنتیں پڑھی گئیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی اعتراض نہیں کیا، بلکہ بعض کا تو فلا اذن کہہ کر مثبت میں جواب دیا اور بعض کی وضاحت پر کہ یہ سنتیں تھیں جو میں پہلے نہیں پڑھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی دلیل ہے، ورنہ ناجائز کام دیکھ کر خاموشی اختیار کر لینا تو شان نبوت اور مقام رسالت کے منافی ہے۔ اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایسی مخصوص صورت میں فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے یہ دو سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور یہ صورت اس عمومی حکم سے مستثنی ہے جس کی روح سے یہ وقت اوقات کراہت میں سے ہے۔ یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے جائیں کہ فجر کی سنتوں کا اصل وقت اقامت ہو جانے تک ہے۔ اگر اس وقت تک کسی وجہ سے نہ پڑھی جا سکیں تو پھر اقامت ہو جانے کے بعد جماعت کے پاس کھڑے ہو کر یہ سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اقامت ہو جانے کے بعد اس فرضی نماز کے سوا دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ فجر کی سنتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس بات کے متعدد دلائل موجود ہیں، جن میں سے کئی احادیث و آثار بھی ہیں، ان کے ذکر و تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ ان کا تذکرہ آگے چل کر سنن مؤکدہ کی تفصیلات کے ضمن میں آئے گا انشاءاللہ۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ جن احادیث میں فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک کے وقت کو وقت کراہت شمار کیا گیا، وہاں حضرت سعید بن مسیب، حمید اور اہل رائے کے نزدیک نماز فجر مراد نہیں، بلکہ المغنی لابن قدامہ میں مذکورہ صراحت کی روح سے طلوع فجر یعنی اذانوں کا وقت مراد ہے کہ اذانوں کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک کے درمیان کوئی نفلی نماز یا سنتیں نہیں ہوتی سوائے فجر کی دو سنتوں کے، جیسا کہ سنن ابی داؤد، ترمذی، دارقطنی، بہیقی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام یسار بیان کرتے ہیں
کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے دیکھا کہ میں فجر طلوع ہو جانے کے بعد نفلی نماز پڑھ رہا ہوں، تو فرمایا اے یسار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے ہمارے پاس مسجد میں تشریف لائے تو ہم ایسی ہی نفلی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص موجود ہے وہ غیر حاضر لوگوں تک یہ بات پہنچا دے کہ فجر کے بعد 2 سنتوں کے سوا کوئی غیر فرض نماز نہ پڑھو۔ صاحب ارواح الغلیل نے اس حدیث کے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے 4 دیگر طرق بھی ذکر کیے ہیں اور ان طرق کی بنا پر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ نے بھی محلہ ابن حزم کی تحقیق میں اسے صحیح کہا ہے۔ اسی مفہوم پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث بھی دلالت کرتی ہیں، جن کی اسانید پر بھی محدثین کرام رحمہ اللہ نے کلام کیا ہے، لیکن سابقہ حدیث اور اس کے طرق اور ان دونوں احادیث کے مجموعے پر مبنی حدیث کو صحیح کہا گیا ہے۔ بہرحال ان میں سے طبرانی اوسط میں مرفوعاً اور بحیقی میں مرسلاً بسند صحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کے الفاظ ہیں، جب فجر طلوع ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں سوائے فجر کی 2 رکعتوں کے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما والی مصنف ابن ابی شیبہ، سنن دارقطنی، بحیقی قیام اللیل مروزی، طبرانی کبیر اور مسند بزار کی حدیث کے الفاظ یہ ہے، طلوع فجر کے بعد فجر کی 2 سنتوں کے سوا دوسری کوئی غیر فرضی نماز نہیں ہے۔ البتہ حضرت حسن بصری، امام شافعی اور ایک روایت میں امام احمد کے نزدیک یہ نہیں بھی فجر کی نماز سے متعلق ہے، طلوع فجر سے نہیں۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔